الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، عاشورہ کی شب شروع ہو چکی ہے. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے آج، اور اس روئے زمین پر آج کے دن ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی جس کو آسمان نے اس سے قبل نہ کبھی دیکھا ہوگا، اور اس زمین پر ایسا کسی کا خون نہ بہا ہوگا. آج کی یہ تاریخ عراق کے ایک بے آب و گیاہ میدان کربلا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے نونہالوں اور شہزادوں کے خون سے بھری ہوئی تھی. کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. آج کا وہ خونی منظر ہے جس کو یاد کر کے دنیا کپ کپاتی ہے. جو اہل دل حضرات ہیں آج بھی وہ رو پڑتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارا عشق اور ہماری محبت غلبے سے زیادہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہے. ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کے ایک ٹکڑے کی حد درجہ اپنی جان سے زیادہ عزت کرتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے شہزادے جن کو حضور نے چوما ہے، ان کے لیے جو حالات پیش آئے، ایک درد دل رکھنے والا پریشان تو ہوتا ہی ہے، اور جب جب سنتا ہے زار و قطار روتا بھی ہے. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ امام حسین کا یہ ذکر کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے، کیا اب کوئی دوسرا نبی آئے گا؟ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور ان کی امت بھی قیامت تک کے لیے. کوئی دوسری امت بھی نہیں آئے گی، کوئی دوسری کتاب بھی نہیں آنی ہے، کوئی دوسرا نبی بھی نہیں. اسی لیے امام حسین جیسا نواسہ رسول اب قیامت تک آنے والا نہیں ہے. کوئی اور نبی آئے گا، اس کا نواسہ ہوگا، یہ تو ممکنات میں سے ہے ہی نہیں. اس لیے امام حسین شہید کربلا کی حیثیت اور ان کے داستان ویسی ہی زندہ ہیں جیسے اسلام زندہ ہے. اسی لیے کل میں نے آپ کے سامنے ایک شعر عرض کیا تھا. شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، نہ پوچھ وقت ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ وقت ان بے زباں کتابوں سے، جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا حسین زندہ ہے. جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا کہ حسین زندہ ہے. اس پر امام حسین شہید کربلا کا احسان عظیم ہے. آج ہمیں داستان کربلا سنانی ہے. اس سے قبل میں آپ کو اہل بیت اطہار کی فضیلت پر جو قرآنی آیات آئی ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں. میرا مولا قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، 25ویں پارے کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تم سے کسی بات کی اجرت نہیں مانگتا. یقیناً رسول کا بڑا احسان ہے، انہوں نے ہمیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، رمضان دیا، رحمان تک پہنچایا. لیکن رسول پاک کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں ان تمام کاموں پر میں تم سے کسی کا معاوضہ یا بدلہ یا اجرت نہیں مانگتا. بلکہ رسول سے فرمایا گیا بس اتنی بات ہے کہ اپنے غلاموں سے کہہ دے میرے اہل بیت کی محبت کرو. اہل بیت کون ہے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان پاک، اور خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی بیٹیاں، اور اس میں اخص خاص سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، حیدر کرار، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ رسول اللہ کے اہل بیت سے ہیں۔ خاندان نبوت جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی ہیں، اور مشہور پورے زمانے میں یہ پنجتن پاک سے یہی اشخاص قدسیہ ہیں، جس کو عربی میں بھی یہ کہا گیا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کی فضیلت میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ اے لوگو، میرے اہل بیت تمہارے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جب طوفان آیا تھا تو پورے روئے زمین پر صرف ایک کشتی باقی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں جو سوار تھا بس وہی بچا، باقی سب پوری دنیا میں غرق ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال اس کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اہل بیت کا دامن چھوٹے تم سے یا نفرت آ گئی، نعوذ باللہ تم نے اپنا ایمان برباد کر دیا، تم نے اپنی آخرت خراب کر دی۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت میں انتقال کر جائے وہ شہید کی موت مرے گا، اس کو شہادت کا مقام مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت پر ایک دو نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب حسینا فقد احبنی۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں عرض کرتے ہیں اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو ان سب سے محبت کر جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں ان سب سے تو محبت فرما۔ یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ تو شہید کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت پاک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کو 4 سال ہوئے تھے۔ 7ویں دن آپ نے عقیقہ فرمایا اور آپ کا نام حسین رکھا، اور اس شہزادے کی پرورش میں اتنے ناز و نعم کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وقت ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جو بی بی ماریا قبطیہ کے پیٹ سے تھے۔ اسی وقت یعنی ان کی عمر بھی تقریباً 6 ماہ کے آس پاس تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا کے نونہال حضرت امام حسین کو اور حضرت ابراہیم کو دونوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی منشا یہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف بیٹا ہے، 2 بیٹوں کے انتقال کے بعد یہ تیسرے بیٹے تھے ابراہیم، اور ایک طرف نواسا ہے حسین۔ دونوں کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے رہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جبرائیل میں نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ چند ہی دن نہ گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اس کا غم تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ 6 ماہ کے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے تھے، لیکن ہمیشہ صحابہ میں یہ فرماتے میرے آقا کہ حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹے کے انتقال پر غم مجھے ہوتا، لیکن حسین کے انتقال پر میری بیٹی فاطمہ بھی غمگین ہوتی اور میں بھی غمگین ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادہ گلگوں قبا جن کو کہا گیا ہے حیدر کرار کے لال، بچپن سے ذہین و فتین تھے، اور کیوں نہ ہو جنہوں نے رسول اللہ کا لعاب پاک چوما ہو، جن کی زندگی کی ابتدائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آغوش تربیت میں ہوئی ہو۔ صرف 2.5 سال کی عمر تھی سیدنا امام حسین کی، مسجد نبوی شریف میں جایا کرتے تھے۔ 2.5 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بہت چھوٹی سی۔ مسجد نبوی میں جاتے اور واپس گھر آتے، حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں امی جان میں بتاؤں نانا کیسے خطبہ دیتے ہیں، منبر پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے چڑھتے ہیں۔
اور ماں کو سامنے بٹھاتے، ایک چھوٹا سا تخت رکھتے اور اس پر چڑھتے۔ حضرت فاطمہ ان کے خطبے کے الفاظ سنتی۔ ایک دن اپنے شوہر نامدار حضرت علی سے کہا، تمہیں پتا ہے میرا بیٹا حسین اتنی سی عمر میں جاتا ہے مسجد نبوی اور رسول اللہ کا خطبہ سن کر آتا ہے اور مجھے پھر سناتا ہے۔ حضرت علی نے کہا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چھپ کر ایک پردے کے پیچھے کھڑے رہے اور خطبہ رسول ہونے کے بعد امام حسین، ننھی ننھی ٹانگیں ہیں، چھوٹا سا قد ہے، گھر تشریف لائے۔ ماں نے کہا، بیٹا آج نانا نے کیا خطبہ دیا؟ کہا، پورا سناتا ہوں۔ اس تخت پر چڑھ گئے، کیونکہ حضرت علی سامنے ہوتے تو نہیں کہتے۔ تخت پر چڑھ گئے اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا، الحمدللہ کما ینبغی لجلال وجہہ القدیم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ الفاظ قدسیہ بیان کرتے رہے، حضرت علی سنتے رہے۔ پورا خطبہ من و عن لفظ بلفظ حضرت امام حسین نے سنایا تھا۔ 2.5 سال کی عمر میں حضرت علی باہر آ گئے اور کہا، فاطمہ میں یہ اس بات میں حیرت میں ہوں کہ 2.5 سال کی عمر میں حسین نے وہ یاد کیا جو بوڑھے اپنے زمانے میں یاد نہیں کر سکتے، یا بڑی عمر کے لوگ یاد نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد سیدہ کائنات کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت علی نے کہا، سچ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ان دونوں شہزادوں کو رسول اللہ کی وراثت مل گئی ہے اور حسین سے میرے آقا کا دین چلے گا۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آئیں دونوں بچوں کو لے کر اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں کو کچھ عطا کریں۔ حضور نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا کہ حسن کو میں نے اپنی بہادری اور اپنی سرداری عطا کر دی، اور حسین کو شجاعت اور استقامت اور دلیری میں نے عطا کر دی، امام حسین کو اور سخاوت عطا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے ان دونوں بچوں نے پایا ہے، اور ان دونوں بچوں کی ناراضگی کو کبھی حضور برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے دل آزاری کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ مشہور واقعہ ہے، دونوں بچوں نے تختیوں میں ایک تحریر لکھی اور اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا، ماں فیصلہ کر کے بتاؤ حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی؟ سلیٹ پر جو لکھا جاتا تھا پہلے، سیدہ کائنات نے دیکھا اور فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا کہ کس کی تختی کو اچھا کہا جائے۔ ایک کو کہیں تو دوسرے کو غم نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ کہا، بیٹا یہ فیصلہ تم اپنے بابا کے پاس لے جاؤ، ابا جان تمہارے فیصلہ کریں گے۔ حیدر کرار کے پاس دونوں شہزادے آئے، انہوں نے بھی دیکھ کر کے یہ محسوس کیا کہ اگر حسن کی تختی کو اچھا کہوں تو حسین کو برا نہ لگے، اور حسین کی تختی کو اچھا کہوں تو حسن کو برا نہ لگے۔ آپ نے کہا، بیٹا یہ فیصلہ مجھے نہیں آئے گا۔ جو حیدر کرار بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، وہ اپنے ان دو شہزادوں کی دل آزاری پسند نہ کرتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ رسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں چھوٹی عمر کے شہزادے آئے اور اپنی تختیاں دکھا کر پوچھا کہ کس کی تحریر اچھی ہے؟ وہ رسول کائنات مالک و مختار نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغور دیکھتے رہے، اور پھر آپ نے بھی ارشاد فرمایا، یہ فیصلہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ رب العالمین تو فیصلہ فرما، میرے حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی ہے؟ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو جنت سے ایک سیب دے کر بھیجا، کہا یہ سیب اوپر سے گراؤ، جس کی تختی پر گرے اس کی تختی اچھی مانی جائے گی۔ جبرائیل امین نے اوپر ہوا سے ان دو تختیوں پر وہ سیب گرایا۔ یہ واقعہ جہاں پیش آیا تھا مدینے کا وہ ایک علاقہ کافی سالوں تک محفوظ رکھا گیا تھا۔ دونوں بچے تختیاں لیے کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیکھ رہے ہیں، حیدر کرار دیکھ رہے ہیں، اور فاطمہ الزہرا دیکھ رہی ہیں یہ فیصلہ اللہ کا کیا ہوگا۔ دونوں تختیاں جب لے کر کھڑے تھے، سیب آسمان سے گرا اور آدھا آدھا ہو کر دو ٹکڑے ہو کر آدھا ادھر گرا اور آدھا ادھر گرا۔ رب کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ دونوں میں سے کسی کی دل آزاری ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے دونوں کی تختیاں پسند فرمائی۔ عزیزان گرامی اوقات، ایک مرتبہ حضور گھر تشریف لائے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا، شہزادے کہاں ہیں؟ کہا میں ڈھونڈ رہی ہوں، کب سے غائب ہیں، نہیں نظر آتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود باہر نکلے۔ حضرت فاطمہ بے قرار تھی، بے چین تھی، اور اس کے بعد ڈھونڈنے پر ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ گھبرائی آئیں، حضور نے فرمایا نہ گھبراؤ، یہ دونوں شہزادے تنہا نہیں سو رہے ہیں، اللہ کے فرشتوں کی جھرمٹ سایہ کیے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت پہ اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں کی کشتی ہو رہی ہے گھر کے اندر،
اور بچوں کو کشتی کھیلنے کی پریکٹس کروائی جاتی تھی، کیونکہ وہ خاندان نبوت ہے اور عرب کے لوگ بچپن سے بہادر بناتے تھے، سپاہی بناتے تھے۔ امام حسن بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں، اور دونوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کشتی لڑوا رہے ہیں، لیکن حضور کس کی طرفداری کر رہے تھے؟ امام حسن کی، بڑے بیٹے کی۔ اور ہمیں حسن کو کہہ رہے تھے کہ حسن تم حسین کو ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے پکڑ لو، ادھر سے گراؤ، ادھر سے گراؤ۔ حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی اور عرض کیا ابا جان، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بیٹے کا ساتھ لیا جاتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی حمایت میں ماں باپ کھڑے رہتے ہیں، آپ تو بڑے حسن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، ادھر سے حسین کی سپورٹنگ میں جبرائیل امین اترے ہوئے ہیں، وہ ان کی حمایت میں ہے، اور ادھر سے میں حسن کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ وہ گھرانہ تھا، ایک طرف سید الملائکہ ہے اور ایک طرف سید الانبیاء ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں ایسا گھرانہ نہ ہوا تھا نہ قیامت تک ہوگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے گھر بھی آتے تو انداز کیا تھا؟ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اور اسی لیے امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مدح خان اہل بیت ہے، کس زبان سے ہو بیاں، مدح خان اہل بیت خود خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیاں۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں اپنی جگہ پر، لیکن قرآن یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر والوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی آلائش اور نجاستوں سے اس گھر کو خوب پاک کر دے۔ اللہ کا یہ فرمان کہ اس گھر کے لیے اللہ فرماتا ہے ہر طرح کی نجاست اور ہر طرح کی آلائش سے میرے نبی کے گھرانے کو اللہ نے پاک فرما دیا ہے۔ اور دوسری آیت وہ بھی ہے، اس گھرانے کی فضیلت میں آپ کو پتہ ہے، دونوں بچے ایک بار بیمار ہوئے تو گھر والوں نے یہ منت کر لی تھی، حضرت فاطمہ کی جو کنیز تھی فضہ، انہوں نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے۔ پورے گھر والے، بچے صحت یاب ہو گئے، روزہ رکھا، لیکن گھر میں قناعت فاقہ کشی ایسی ہوتی تھی کہ حضرت علی دن بھر مزدوری کر کے جو رقم لاتے تھے 2 درہم، جس سے آٹا اتنا خریدا جا سکتا تھا 5 روٹیاں بن سکتی تھی۔ حضرت علی آٹا لے کر آئے شام کے وقت اور روٹیاں بنائی 5 روٹیاں۔ اسی وقت دسترخوان پر جب بیٹھے افطار کے لیے ایک مسکین آیا اور کہنے لگا اے اہل بیت، اے رسول اللہ کے لجپال گھرانے والوں، سخی گھرانے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ۔ 5 روٹیاں اس مسکین کی جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر افطار کر لیا۔ دوسرا دن آیا، انہوں نے پھر روزہ رکھا، اور آج کے دن حضرت علی دن بھر کام کرتے رہے اور پھر رات شام کے وقت مختصر سا آٹا لائے اور پھر روٹیاں گوندی گئیں، اور 5 روٹیاں بنی تھی کہ افطار کے عین وقت ایک یتیم بچہ آیا اور کہا میرا باپ نہیں، میں نے تو کئی دن ہو گئے نرم غذا کھائی نہیں، مجھے کھانا نہیں ملا ہے۔ اہل بیت کا گھرانہ یہ روٹیاں اٹھا کر بھی دے دیا۔ تیسرا دن تھا روزے کا، آج کے دن بھی یہ مزدوری کے بعد جو آٹا لایا گیا 5 روٹیاں بنی۔ افطار کا وقت تھا، عنقریب ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی آیا، کہا زمانہ بیت گیا، جیل میں مجھے کھانا نہیں ملا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کھانا کہاں مل سکتا ہے تو لوگوں نے تمہارے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوری روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو بھی دے دیا۔ پہلا دن مسکین کھایا، دوسرے دن یتیم کھایا، تیسرے دن جیل کا قیدی کھایا، اور 3 دن کے بعد ان کا پیٹ پیٹ سے لگ گیا۔ یہ تاک میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے بچے دیوار کے اندر، اور گھر کے اندر کسی کو آواز نکالنے تک کی طاقت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا ان کی آنکھیں اندر جا چکی ہیں، پیٹ دبا ہوا ہے اور کوئی اٹھنے کے قابل نہیں۔ پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، کیا حال ہے، یہ بیمار ہو یا کس بات کی یہ اس طرح کا غم ہے؟ حضرت فاطمہ نے واقعہ سنانا چاہا۔ اسی اثنا میں جبرائیل امین علیہ السلام آیت قرآن لے کر نازل ہوئے، آیت قرآن لے کر کے آئے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر میں یہ ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے کی، کہ اہل بیت نے ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو اور ایک دن قیدی کو کھانا کھلایا،
اور ان سے کوئی جزا نہیں مانگی, ان سے کوئی بدلہ نہیں مانگا. اے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ اللہ کی طرف سے فرمان تھا, آپ اپنے گھر والوں کو بشارت دے دیں کہ وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے. نہ مسکین آیا, نہ یتیم آیا, نہ قیدی آیا, وہ جو بھی آیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا. پھر جنت کا دسترخوان ان کے گھر پر اتارا گیا. عزیزان گرامی وقار, یہ ہے اہل بیت اطہار کی مختصر جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں تاکہ ہمارا ذہن تیار ہو ہم کس گھرانے کی بات سننے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے میرے آقا نکلے تھے. حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن یہ معاملہ ہوتا ہے مباہلہ. عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا, حضور نکلے تھے, لیکن اللہ نے فرمایا اے رسول آپ اپنے بیٹوں کو لے لیں, اپنے بیویوں اپنی عورتوں کو لے لیں اور خود بھی جائیں. اس وقت رسول پاک اس مباہلے کے لیے جن کو لے کر چلے تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی تھے, حضرت فاطمہ تھی, حضرت امام حسن اور امام حسین. انہی لوگوں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجران گئے تھے. عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ پہلے تو بہت ڈینگے مار رہا تھا کہ ہم مباہلہ کریں گے. بعد میں جب حضور کو دور سے آتے ہوئے دیکھا, اپنی چھت پر کھڑے ہو کر سارے عیسائیوں کو بلایا اور پوچھا کس کو تم نے بلا لیا مباہلے کے لیے؟ کہا یہ عرب کے جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے. اس عیسائی پادری نے کہا منع کر دو, ختم کر دو یہ مباہلہ. کہتا ہے قسم اس خدا کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, اگر مباہلہ ہو گیا تو یاد رکھ لینا قیامت تک روئے زمین پر پھر کبھی کوئی عیسائی آ ہی نہیں سکے گا. یہ سچے رسول کا چہرہ ہے. اور ان کے ساتھ جو شہزادے ہیں یہ گلگوں قبا, ان کے چمکدار چہرے سچائی کی علامت ہے. یہ وہ خاندان نبوت ہے, یہ وہ خاندان اہل بیت ہے. عزیزان گرامی اوقات, لیکن المیہ یہ ہے کہ اس رسول کی امت نے اسی خاندان کو بے آب و دانہ اس طرح سے تڑپایا ہے کہ روحیں کانپ جاتی ہیں. ایک عام آدمی کے ساتھ ہونے والے حادثات کو بھی ہم سیریسلی لیتے ہیں اور غم ہوتا ہے, اور جہاں سے ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے, جہاں سے ہماری محبتیں وابستہ ہیں, اس خاندان کے لیے ہم جان لٹانے کو تیار ہوتے ہیں. تب پھر ان پر آئے ہوئے ان تمام معاملات کو سنتے ہیں تو یقیناً کلیجہ منہ کو آتا ہے. معاملات کیا ہوئے اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب یہاں سے ہم واقعات کربلا کو شروع کرتے ہیں. امام علی مقام مدینے سے نکل کر مکہ جا چکے تھے اور مکہ میں کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے, اور آپ کوفہ جانے پر بضد تھے, اصرار کر رہے تھے. صحابہ نے روکا, منع کیا, کسی نے بھی جانے کا مشورہ نہیں دیا. تو پھر اخیر میں امام حسین نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا کہ کوفہ کے حالات دیکھو اور مجھے خبر کرو. امام مسلم گئے, حالات اچھے تھے, 60,000 کے قریب لوگ بیعت کے لیے تیار تھے, اور خط لکھ کر کے بھیج دیا امام علی مقام کو کہ آپ تشریف لائیں, کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں. لیکن ہوا کیا, یزید نے وہاں کے گورنر کو بدل کر کے نیا جلاد گورنر بنایا عبید اللہ بن زیاد کو. وہ آتے ساتھ ظلم کی ایسی تاریخ اس نے رقم کرنا شروع کر دیا. کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کیا, دھمکیاں دیا, قتل کیا. صحابی رسول حامی بن عروہ کو قتل کیا, اور جتنے وہاں پر اہل بیت کے جانثار تھے ان کو مارنا شروع کیا. اور امام مسلم بن عقیل کا بھی قتل ہو گیا, ان کے بچوں کا بھی قتل ہو گیا. یہ حالات امام حسین تک نہیں پہنچے تھے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی کر رہے تھے کہ کوفہ سے مجھے 2 خط آ گئے میرے بھائی کے کہ حالات اچھے ہیں, مجھے نکلنا ہے. اب سنیے, مکہ مکرمہ سے میرے امام نکلتے ہیں, 4 ذی الحجہ کی تاریخ ہے, 6 دن کے بعد تو حج ہونا ہے. ذی الحجہ کی 4 تاریخ, اور مکہ مکرمہ میں امام علی مقام. دنیا بھر سے قافلے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں, حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے. لیکن امام علی مقام 4 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں. اس اثنا میں کئی صحابہ درمیان آئے. امام علی مقام ہر بات یہی کہتے تھے اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا. لوگ یہ کہتے تھے کہ کوفہ والے دھوکہ کر جائیں گے, دغا بازی ہیں. آپ کے والد وہیں قتل ہوئے, آپ کے بھائی شہید ہو گئے, اب آپ کے ساتھ کہیں کوفہ والے دھوکہ کر کے آپ کے خلاف تلواریں نہ اٹھائیں. امام علی مقام یہ کہتے تھے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہم کو ہرگز وہ چیز نہیں پہنچے گی جو اللہ نے نہیں لکھا ہے, اتنا ہی ہمیں ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. تو بہرحال امام علی مقام کا یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا. تو وہاں پر جو سعید نام کے گورنر تھے مکہ میں, انہوں نے فوجیں بھیج دی امام علی مقام کو روکنے کے لیے.
عبداللہ بن زبیر کے حامی طاقت کے بل بوتے امام علی مقام کو روکنے کی کوششیں کی، مڈبھیڑ بھی ہو گئی، ہلکی پھلکی جنگ بھی ہو گئی امام علی مقام کے خاندان والوں اور حامیوں سے اور مکہ والوں سے. یعنی یہ ایسی دشمنی کی جنگ نہیں تھی، محبت میں وہ امام علی مقام کو روکنا چاہ رہے تھے. یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرحدوں سے نکل گئے. بیچ راستے میں فرزدق نام کا ایک شاعر ہے بہت مشہور، اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کوفہ جا رہا ہوں. اس نے اس وقت جو اشعار عربی میں کہے تھے وہ آج تک محفوظ ہیں. کہا اے امام آپ کوفہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ ہیں ان کی تلواریں ہیں. وہ بات کچھ اور کرتے ہیں اور کام کچھ اور کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں. امام علی مقام نے کہا میرے پاس اتمام حجت کے لیے جانا ضروری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے دیں گے. تو یہ سب باتیں ہوتی رہی، تھوڑی منزل اور طے ہوئی تھی. میں یہ بھی بتا دوں امام علی مقام کے اس قافلے میں کتنے لوگ تھے. تقریباً یہ 82 لوگوں کا قافلہ بنا تھا، 82، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے یعنی امام حسین کے جو بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو تھے وہ سب اس میں موجود تھے. عبداللہ بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور امام مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تو شہید ہو گئے تھے، 3 بیٹے امام حسین کے ساتھ اور تھے. امام حسن کے اپنے سگے بھائی کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور امام حسین کے خود کے 3 بیٹے بھی تھے، امام زین العابدین، علی اکبر اور علی اصغر، تینوں الگ الگ بیویوں سے تھے. یہ امام علی مقام کے قافلے میں تھے. اور پھر آپ کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ ساتھ تھیں، اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ وہ بھی ساتھ تھیں. ان کی سگائی ہو چکی تھی امام قاسم کے ساتھ جو امام حسن کے بڑے بیٹے تھے، اور سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی، وہ ساتھ ہوئی. اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، ام رباب اور شہر بانو. اور اس قافلے میں اہل بیت کے دیگر افراد بھی تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے بھی تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے. اس طرح سے یہ قافلہ اور کچھ جانثاروں سے مل کر، جو دوسرے چاہنے والوں سے مل کر 82 کی تعداد کو پہنچا. بیچ راستے میں تھے تو سیدہ زینب کے 2 بیٹے عون و محمد، یہ دونوں آئے اپنے باپ کا خط لے کر. ان کے باپ عبداللہ بن جعفر ہیں، امام حسین کے بہنوی، سگے بہنوی بھی ہیں، اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے یعنی امام حسین کے چچیرے بھائی بھی تھے. وہ بہت محبت کرتے تھے امام پاک سے. انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا اپنے 2 بچوں کو، بیچ راستے میں بھیجا، کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں،